السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت الصورۃ الحسنہ، انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ دوسری صورت منحہ العقل، انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ یہ عقل وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جاندار جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آج اس عقل کے صدقے میں اس عقل کی نعمت کے صدقے میں موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہا ہے۔ تیسرا منحہ النطق، اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کی صفت سے نوازا۔ آپ دیکھیے باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر اشارات میں جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنی مافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، دوسرا جانور کو یہ نصیب ہی نہیں۔ چوتھا اکرمہ بالنعم، اللہ رب العزت نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ پانچواں خلقہ بیدیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ پانچویں خلقہ بیدیہ، چھٹی فضلہ علی کثیر ممن خلق، اللہ رب العزت نے باقی جانداروں میں انسان کو عزت بخشی۔ آپ دیکھیے انسان اپنی دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے، باقی کوئی جانور یا جاندار اس طرح اپنی دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کر پاتا۔ ساتویں بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ آٹھویں اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے۔ یہ دل ایک نعمت ہے، یہ احساس اور جذبات کا مقام ہے۔ فطری طور پر ہر بندے میں ہمدردی اور خیرخواہی پایا جاتا ہے اس دل کی وجہ سے۔ یہ دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی جگہ کچھ لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حساس دل کا نصیب ہونا یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے مشینوں میں احساس اور جذبات نہیں ہوتا، اس لیے انسان سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک انگریزی زبان میں مضمون تھا، کسی رائٹر نے لکھا، اس نے پیشن گوئی کیا
کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کتنی ہو جائے گی۔ اس نے لکھا کہ آنے والے وقت میں انسان سائنسی دنیا کی انسان جیسا مشین بنائے گا۔ وہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان دن میں دیکھتا ہے، رات میں نہیں دیکھ پاتا۔ وہ مشین، وہ روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا، اور نائٹ ویژن انسٹرومنٹ رات میں دیکھنے کے آلات ہوں گے تو وہ رات میں بھی دیکھے گا۔ پھر انسان ایک لمیٹڈ فریکوینسی، محدود صوتی سطح کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ اس سے اوپر سنتا ہے نہ اس سے نیچے سنتا ہے۔ لیکن روبوٹ کی فریکوینسی کا بینڈ، آواز کو قبول کرنے کا دائرہ بہت وسیع ہوگا۔ پھر انسان 2 سے 3 زبانیں بولتا ہے۔ وہ روبوٹ دنیا کی ساری زبانیں بولے گا۔ پھر انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوگی، یا انجینئرنگ ہوگی، یا میڈیکل ہوگی، یا انجینئرنگ یا مینجمنٹ پڑھی ہوگی۔ اس روبوٹ کے اندر ایسی ہارڈ ڈسک فٹ ہوگی جو 1000 ٹیرا بائٹ پاور کی ہارڈ ڈسک ہوگی، اور دنیا جہان کے علوم اس میں ہوں گے۔ کوئی سوال پوچھو تو فوراً جواب دے گا۔ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، وہ اسٹین لیس اسٹیل، زنگ لگنے سے محفوظ اسٹیل کا بنا ہوگا، نہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ پروڈکشن، پیداوار نکالے گا نان اسٹاپ 24 آورس، مسلسل رات دن شب و روز۔ حتیٰ کہ وہ ایک نمونہ روبوٹ ہوگا، ماڈل قسم کا روبوٹ ہوگا۔ پھر اس مصنف نے آگے لکھا کہ روبوٹ کو بنانے والا یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے دعویٰ کرے گا، اے پروردگار عالم، آپ نے بھی بندے بنائے، انسان بنائے، اور میں نے اس کے مقابلے میں روبوٹ بنایا۔ میرا روبوٹ تو آپ کے بندے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بہتر ہے؟ تو اس کے بنے ہوئے جو چند روبوٹ ہوں گے وہ ان کو کمانڈ دے گا، حکم دے گا، تو سارے روبوٹ ایک لائن میں چلنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک میں فالٹ ڈالیں گے اپنی قدرت سے، تو کڑک کر کے ایک روبوٹ کا کوئی پارٹ پرزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ روبوٹ جیسے ہی پرزہ ٹوٹے گا وہ روبوٹ وہیں کھڑا ہو جائے گا، اور باقی روبوٹ اسی طرح اپنے دوسرے روبوٹ سے بے پرواہ اپنی لائن میں چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، تم نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کو، ایک مشین میں فالٹ ہوا، باقی مشینیں اپنی اپنی کام کر رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چند بندوں کو کھڑا کریں گے، اور اپنی قدرت سے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد دیں گے۔ جیسے ہی اس کو پیٹ میں درد ہوگا تو سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس کے قریب آ جائیں گے، اسے لٹائیں گے۔ کوئی پاؤں دبائے گا، کوئی ہاتھ دبائے گا، کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ درد اس ایک بندے کو ہو رہا ہوگا اور آنسو دوسرے بندے کے نکل رہے ہوں گے۔ جب دوسرے کی آنکھ سے آنسو گریں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے دیکھ لیا، تمہارے مشین میں یہ احساس ہے یا یہ بے حس چیز ہے؟ وہ کہے گا یہ مشینیں بے حس چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کا کمال یہ ہے کہ میں نے اسے حساس دل عطا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے
کہ ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے سینے میں حساس دل ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے، ورنہ جو انسان بے حس ہوتا ہے اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہوتا ہے؟ تو حساس دل کا نصیب ہونا بھی ایک بہت بڑا نعمت ہے اور انسان کے کمال کا درجہ ہے۔